الرحمن الرحیم۔ آج پوری دنیا میں جو افراتفری ہے اور ان مسلمانوں کی جو درگت بنی ہوئی ہے ہر جگہ، اس کا حل کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایک حل ہے جو بہرحال قرآنی حل ہے، اس پر اعتماد کرتے ہوئے یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا ہے اور اللہ کے وعدے پورے ہونے ہی تھے۔ مالک نے کہہ دیا تھا، سب کو یہی کہا تھا کہ اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو اپنا کارساز سمجھا، میرے علاوہ کسی اور کو داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا سمجھا، میرے علاوہ کسی اور کے سامنے رکوع و سجدے تم نے کیے، واسطے وسیلے جو بھی، میرے علاوہ کوئی اور نظام اگر تمہیں زیادہ پسند ہے میرے اسلام کے علاوہ، تو پھر اس کے بعد دنیا کے اندر تمہیں وہ ذلیل و خوار کیا جائے گا، ذلت اور خواری تمہارے ساتھ چمٹا دی جائے گی، اور مرنے کے ساتھ تمہیں وہ آگ لگے گی جو بجائے نہ بجھے گی، اور پھر قیامت کے دن تمہیں ذلیل و خوار کیا جائے گا میدان محشر کے اندر، اور پھر اس کے بعد فیصلہ آئے گا مالک کا اسی نقطے کے اوپر۔ وہ جب میزان قائم کی جائے گی، وہ جو پیمانہ قائم کیا جائے گا، وہ ہوگا خالص ایمان کے اوپر، توحید کے اوپر، کون مانتا تھا اللہ کو اور کون مانتا نہیں تھا۔ اور اس کے بعد اس انسانیت کو دو بڑے گروہوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا، پھر ان کے اندر مزید گروہ بندیاں ہوں گی۔ ایک گروہ نے جنت میں جانا ہے، وہاں درجات ہیں، کثرت ہے درجات کی، اور ایک گروہ نے جہنمی ہونا ہے، وہاں بھی درجات کی بڑی کثرت ہے۔ یہ کچھ ہونے والا اللہ کے بندوں۔ دیکھو، ہم نے یہ واقعات پڑھے تھے قرآن میں بھی کہ دیکھو بنی اسرائیل کے اوپر فرعون، حالانکہ وہ بھی اللہ ہی کا بندہ تھا، اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا، اس کو پیدا کیا تھا، لیکن بنی اسرائیل کے اوپر ایسا قہر و غضب بن کر وہ برسا تھا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ایسے ظلم اور زیادتیاں کرتا تھا کہ ان کے تصورات سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اندازہ لگائیے، جس کو پتہ چلتا ہے ان کو پولیس بھیج کے اس بچے کو اس کی ماں کے سامنے یا اس خاندان اس گھر کے سامنے جب ذبح کرتے ہوں گے تو ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ آج ایک ویڈیو دیکھا ہے، یہ اسرائیلی یہ فلسطینیوں کے بچوں کو پکڑ کے لے کے جا رہے تھے، نوجوان لڑکوں کو، 8-10 سال کی عمر کے جو لڑکے ہوتے ہیں، 6-7 سال کی عمر کے، وہ چیخ و پکار بھی لگائی ہوئی تھی، لیکن یہ پکڑ کے لے جا رہے تھے۔ اب کہاں لے جا رہے تھے، کیا انہوں نے کرنا ہے، نسل کشی کرنی ہے، یا اور ان کو پتہ ہے یہی لڑکے ہیں، بڑے ہو کے ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ آج جتنے یہ فلسطینی نوجوان کھڑے ہیں وہ یہ وہی بچے ہیں جو اسی ماحول کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ تو ان لوگوں کے ساتھ بھی یہ جو اسرائیلی ہیں، یہ بنی اسرائیل اپنے آپ کو یہ بھی کہلاتے ہیں، پیغمبروں کی اولاد کے اپنے آپ کو سمجھتے، اور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب پیغمبروں کی اولاد بگڑ جائے تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب کے کوڑے برساتا ہے، جس طرح وہاں سید زادوں کے اوپر، بنی اسرائیل کے اوپر فرعون کو مسلط کیا۔ آج ان کے اوپر، ان کے شرک کی وجہ سے ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو یہودی کہلاتے ہیں، بگڑ گئے ہیں، بگڑے ہوئے مسلمان ہیں، انتہائی دور چلے گئے ہیں اللہ کی رحمت سے، بلکہ غضب ٹوٹا اللہ کا ان کے اوپر، لعنت کی گئی اللہ کی طرف سے ان کے اوپر قیامت تک کے لیے۔ اور اللہ یہ کہ تھوڑا بہت ان کو کہیں سے سپورٹ مل سکے جس طرح آج ان کو مل رہی ہے۔ یہ اقوام جو متحدہ یا جو بھی سمجھیں، یہ یورپی اقوام ہے، یہ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، امریکہ خاص کر، لیکن جس دن یہ راز کھلے گا کہ یہودی ان کے بھی دشمن ہیں تو پھر ان کی وہ پٹائی ہونے والی ہے، اور اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہوگا، اور حدیث کے اندر جو چیزیں آتی ہیں وہ بالکل صحیح ثابت ہو جائیں گی۔ آج ان کے جو مشنریز ہیں وہ بھی بہت ایکٹیو ہیں، ان کے لیکچر سنیں، اس طرح اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ تم اللہ کے چنیدہ لوگ ہو، اللہ کی پسندیدہ قوم ہو، اور تم جیزس کے ماننے والے ہو، جیزس تمہارا خدا ہے، اور وہی تمہیں دیکھ رہا ہے، وہی تمہاری مدد کرے گا، اور ابھی آنے والا ہے، جب آئے گا تو پھر اس کے بعد تو تمہارے علاوہ باقی ساری قوموں کو کچل دے گا۔ تو اس انداز سے ان کے یہ نظریات ہیں۔ یہ اور بات کہ ان کو ہوش نہیں ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، بالکل ہوگا، مسلمان مانتے ہیں، اور اس کے بعد جو تمہاری درگت بنے گی یہودیوں اور عیسائیوں کی اکثریت تو خیر ایسا لگتا ہے، یا اس کا کچھ حصہ ایمان لے آئے گا، لیکن یہودیوں کی اکثریت کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جائے گا، اور پکار پکار کر حجر اور شجر آوازیں لگائیں گے کہ اللہ کے بندے، یہ پیچھے میرے یہودی چھپا، بے ایمان، اس کو مار۔ یہ کچھ سب کچھ ہونے والا ہے، لیکن اس دور سے پہلے یہ جو دور گزرنا ہے ان مسلمانوں کے اوپر، ان عربوں کے اوپر، ان یہودیوں کے ہاتھوں جو تباہی آنے والی ہے اور آ رہی ہے، یہ ان کے شرک کی وجہ سے۔ اور گنبد پوجو، اور گنبد بناؤ، اور چادریں چڑھاؤ، اور عرس اور میلے کرو، اور یا رسول مدد کے نعرے لگاؤ، یا علی مدد کے نعرے لگاؤ، جمہوریت کو تم تقویت دیتے ہو اللہ کے دین اسلام کے مقابلے میں، تمہاری بادشاہت، تمہاری یہ جو ناک ہے یہ زیادہ اونچی ہے، اللہ کے دین کو تم نے کوئی اہمیت نہیں دی ہے،
اور اپنے ملک سے گویا اللہ کے دین کو بالکل نکال دیا ہے. تو اس ذلت اور خواری کی یہ ایک وجہ ہے جو آنے والی ہے. بہرحال اللہ کی روٹھی رحمت روک جو ہے پھر واپس آ سکتی ہے کیونکہ وہ مشروط ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم سربلند رہو گے اگر مومن بن جاؤ. مومن بنو نا. کوئی بریلوی بننے پر فخر محسوس کرتا ہے, کوئی دیوبندی بنا ہوا ہے, کوئی اہل حدیث بنا دیا گیا, کوئی سلفی, چکڑالوی, سہروردی, نقشبندی, چشتی, قادری, سب کچھ یہ بننے کے لیے تیار ہیں اور بن گئے ہیں, لیکن نہیں بنتے تو مسلم نہیں بنتے ہیں اور مومن نہیں بنتے. اللہ نے جو معیار قائم کیا اس کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے. بہرحال ہمارا کام ہے سمجھانا بھائیوں, اس سے زیادہ نہ ہماری ڈیوٹی ہے اور نہ ہمارے بس کی بات ہے. لہذا ایک بات ضرور کہوں گا کہ جو تم نے روش اختیار کی ہے, جس راستے پر چل پڑے ہو, یہ خالص جہنم کا راستہ ہے, یہ تباہی کا راستہ ہے, یہ لعنت کا راستہ ہے. جن کے اوپر اللہ نے لعنت کی تھی اسی وجہ سے کی تھی. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدا. نبی علیہ السلام نے آخری دنوں کے اندر وفات سے پہلے بار بار یہ بات دہرا رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہے یہودیوں کے اوپر, عیسائیوں کے اوپر. انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو جا کے سجدے کیے تھے, وہاں مساجد بنائی تھی انہوں نے, بے ایمانوں نے. تو دیکھنا تم نہ کرنا, لیکن وہی کچھ انہوں نے کیا ہے. اور پھر نبی علیہ السلام نے دعا بھی کی, یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ پوجی جائے. یہ دعا قبول نہیں ہوئی ہے. اس سے علاوہ اور بھی منافقین کے لیے کچھ دعائیں کی ہیں اور دوسری جو ایسی چیزیں ہیں وہ نہیں بھی ہوئی ہیں. اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. دعا مانگنے والے کو اس کا اجر و ثواب دیتا ہے, لیکن اللہ پابند نہیں ہے کسی کا. آج نبی علیہ السلام کی قبر ہے, یہ بری طرح پوجی جا رہی ہے. اس کے اوپر جو گنبد لگا ہے 700 سال کے بعد بنایا گیا تھا, تو اس کو بھی آج پوجا جا رہا ہے. یہ جب میلاد مناتے ہیں یہ نام نہاد مسلمان اور عاشقان رسول, یہ اس گنبد کو اس ہر جگہ چوکوں میں رکھتے ہیں, اس کے گرد چکر لگاتے ہیں, چومتے ہیں, برکت سمجھتے ہیں, بالکل اسی طرح جس طرح وہ گھوڑے کے پجاری ہیں یا ہندو گائے کے پجاری ہیں. سب ایک ہی ہیں, یقین کیجئے. وہ مورتی کو کھڑا کر کے پوجتے ہیں, یہ لٹا کے پوجتے ہیں, کوئی فرق نہیں ہے ان کے اندر. اسی وجہ سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. اور گائے کا پیشاب پینے والا بھی ان کو مارتا ہے, للکارتا ہے, اور سلیب کا پجاری بھی, اور سارے. لیکن ان مسلمانوں کے اندر ایٹمی قوت ہونے کے باوجود وہ طاقت نہیں ہے, وہ نہ وہ جو مردی ہوتی ہے وہ ان کے اندر نہیں. ان کی مائیں اور بہنیں کشمیر میں اور یہاں فلسطین میں چیخ رہی ہیں, لیکن ان کے اوپر وہ بال تک ان کا کھڑا نہیں ہوتا, رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے, کیونکہ ایمان کے ساتھ یہ حیا ہوتی ہے, غیرت ہوتی ہے. وہ دور تھا جب مسلمان غیرتی تھے, چونکہ ایمان تھا ان کے اندر. 17 سالہ نوجوان آ کے اس نے راجہ دیر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. لیکن ہمارے 70 سال کے جرنیل ہیں, تغمے ان سے اٹھائے نہیں جا رہے ہیں, لیکن مجال ہے ان کے منہ سے کوئی چیز نکلے, کوئی ایمان عقیدے کی بات نکلے, کوئی توحید کی بات نکلے, یا کسی کافر کو مشرک کو للکارنے کی ان کے اندر ہمت ہو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ شرک کی وجہ سے اللہ کے بندوں, یہی بات گزشتہ 38 سال سے میں کہہ رہا ہوں. 7 پنجاب ریجمنٹ میں نے یہی بات کہی تھی, جس کی وجہ سے انہوں نے وہاں سے نکال دیا تھا. ایمان عقیدے کی بات ہے. اب بھگتو, اگر اس وقت میری بات مان لیتے تو آج دنیا کا نقشہ تبدیل ہوتا ہے. یقین کیجیے تمہاری عزت بحال ہوتی. اب تمہاری عزت کوئی نہیں ہے. جو مرضی کو زبردستی ڈنڈے کے زور سے کچھ چیزیں کروا لینا, یہ عزت نہیں ہوتی. عزت وہ ہوتی ہے جو دلوں کے اندر ہو. اور سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ مالک کے ہاں ہم کچھ مقام بنے. باقی بڑے بڑے آپ کو عہدے ملے ہیں, یہ چیزیں ملی ہیں, چند دنوں کا معاملہ ہے. یہ تو آج اس کے پاس کل اس کے پاس, تو یہ تو گھومتی رہتی ہیں چیزیں. لیکن آپ کیا لے کے جا رہے ہیں اللہ کے پاس؟ ایمان اور عقیدے کے اندر اگر شرک کے ساتھ اس طرح جائیں گے تو ہمیشہ کی آگ کے اندر اتر جائیں گے. چاہے آپ چیف جسٹس ہیں, چاہے آپ وزیر اعلیٰ ہیں, وزیر اعظم ہیں, آرمی چیف ہیں, بڑے جرنیل ہیں, جو بھی ہیں, یاد رکھنا جس کے عقیدے کے اندر خرابی ہوگی وہ آگ کے اندر جائے گا. اس کو کوئی نہیں بچا سکتا, کوئی وہاں پوچھنے والا نہیں ہوگا. لہٰذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ شرک سے توبہ کی جائے. آج سارے شرک کے محافظ بنے ہوئے پوری دنیا کے اندر, یہ جو مسلمان پائے جاتے ہیں یہ سارے کے سارے شرک کے اندر ڈوب گئے. اللہ ماشاء اللہ, کوئی چند ہوں انگلیوں کے اوپر گلے جانے والے جو ایمان خالص کے اوپر ہوں اور کڑ رہے ہوں اپنی اس قوم کی ذلت اور خواری کے اوپر, ان کو سمجھا رہے ہوں, بہت کم ایسے ہیں. ورنہ یہ علماء بھی سب سے زیادہ جو بگڑے ہیں, یہ علماء بگڑے ہیں, مولوی بگڑے ہیں, پیر بگڑے ہیں. انہوں نے دین کو پیشہ بنایا ہے. آج عطا اللہ بندیالوی کا ایک وہ بیان میں نے سنا, چیخ چیخ کے کہہ رہا کہ اپنے علماء کو پیسے نہیں دیتے ہو, دوسروں کے اوپر ایسے پیسے خرچ کرتے ہو, اور اپنے علماء کے اوپر جو تمہاری دین کی خدمت کرتے ہیں, یہ دین کی خدمت کرتے ہیں. نماز پڑھانا, اذان دینا, یہ ساری یہ تو اللہ کی طرف سے فرض ہے, اس کے تم پیسے لیتے ہو, اس کی اجرت لیتے ہو, تنخواہ لیتے ہو, اور پھر کہتے ہو دین کی خدمت کی ہے. دین کی تم خدمت کرتے تو آج دین اتنا ذلیل و خوار نہ ہو جاتا. بہرحال تمہارا مشرکانہ دین ذلیل و خوار ہوا ہے, باقی جو اللہ کا دین ہے اسلام, اس کو تم کیا نقصان پہنچاؤ گے؟ وہ تو اپنی جگہ قائم ہے, قرآن کے اندر ہے, صحیح حدیث کے اندر ہے.
نبی علیہ السلام کی پوری زندگی ہے، صحابہ کرام کی پوری زندگیاں ہیں، یہ دین اسلام ہے۔ باقی یہ جو صوفیوں نے عدم مچایا ہے اور فرقہ پرستوں مسلک پرستوں نے جو عدم مچایا ہے، یہ خالص بے دینی ہے، یہ ان کا شرک ہے، یہ ان کا کفر ہے، ان کی اکابر پرستی ہے، یہ ان کا دین چل رہا ہے آج پوری دنیا کے اندر۔ شاہ ولی اللہ کے خاندان کا، عبد القادر جیلانی کا، محی الدین چشتی کا، علی اجویری کا، اور اعلیٰ حضرت اور ابو العلا کا، یہ سارا وہ اللہ کے دین کو جو مانتے ہی نہیں ہے، اس کے لیے تبلیغ کیا کریں گے، جہاد کیا کریں گے؟ ان سب کے چہرے مکروہ چہرے سامنے آ گئے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ سے نا امیدی نہیں ہے، مالک اپنے دین کو تقویت دے گا۔ مالک کے کچھ بندے ہیں جو ابھی ڈٹے ہوئے ہیں ایمان خالص کے اوپر، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور کفر و شرک کے اس دین سے اللہ تعالیٰ بیزاری اور نفرت پیدا کرے انسانوں کے دلوں کے اندر، اور اللہ کے دین کی طرف آئیں، اسلام کی طرف آئیں، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں، سچی پیروی کریں، پوجے پکارے نہیں، ان کی بندگی نہ کریں، پیروی کریں، تب وہ دین آئے گا جو دین اسلام ہے، اور اس نے آنا ہی آنا ہے، اپنی شان کے مطابق آئے گا، پوری قوت اور طاقت کے ساتھ آئے گا، دعوت کے ذریعے آئے گا۔ اسی طرح پھر ہجرتیں کرنی پڑیں گی، اپنے ماریں گے، اپنوں نے مارا تھا پہلے بھی، تو ان سے زیادہ امیدیں نہ رکھو۔ یہ اہل کتاب قومیں جو ہوتی ہیں جب بگڑ جاتی ہیں پھر توحید کو کبھی یہ برداشت نہیں کرتے ہیں، بڑی اذیت دیتے ہیں۔ تو لیکن یہ کچھ تو ہونا ہی ہے، اللہ کا ایک منصوبہ ہے، اور اس کے بعد اللہ کا دین غالب آئے گا، پوری دنیا کے اوپر کوئی کافر و مشرک نہیں ہوگا۔ یہ سارے مراحل آنے ہیں، لیکن خود نہیں آئیں گے، اللہ کے بندوں کو اٹھنا پڑے گا، جو مردوں کو ہمت کے ساتھ اٹھیں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔